جب سلطنت عثمانیہ اپنی طاقت کی بلندیوں پر پہنچ رہی تھی اور سلطان بایزید یلدرم کی بہادری سے یورپ کانپ رہا تھا، اسی دوران مشرق سے ایک نیا خطرہ ابھرا: تیمور لنگ، ایک ایسا فاتح جو اپنے زمانے کا چنگیز خان کہلایا اور جس کے قدموں تلے نصف دنیا لرز رہی تھی۔ تیمور لنگ کا تعلق ازبیک ترک قبیلے برلاس سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی نانی کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے تھا۔ اس نے اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر ایک وسیع سلطنت قائم کی جو ماوراء النہر، شام، ہندوستان، روس اور ترکی تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو یہ کہہ کر دنیا پر حکومت کا حقدار سمجھتا تھا: جب آسمان میں ایک ہی خدا ہے تو زمین پر بھی ایک ہی بادشاہ ہونا چاہیے۔ یورپ کے بادشاہوں نے جب تیمور لنگ کا عروج دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہیں لگا کہ یہ وہ شخص ہے جو سلطان بایزید سے ان کی شکست کا بدلہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے خطوط لکھے اور عثمانی سلطنت پر حملے پر اکسایا۔ تیمور لنگ نے موقع غنیمت جانا اور ایشیا کے عثمانی علاقوں پر چڑھائی کر دی۔ سال 804 ہجری 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے وسط اناطولیہ کے شہر سواس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے تمام سپاہیوں کو جن کی قیادت ارطغرل بن بایزید کر رہے تھے شہید کر دیا۔ یہ خبر جب سلطان بایزید تک پہنچی تو وہ خود لشکر لے کر میدان میں اتر آئے۔ 19 ذی الحجہ 804 ہجری 20 جولائی 1402 عیسوی دونوں فوجیں سہل انقرہ میں آمنے سامنے ہوئیں۔ الیکن افسوس، بایزید کے لشکر میں شامل کچھ تاتاری سپاہی خفیہ طور پر تیمور کے ساتھ جا ملے اور اسی غداری نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی فوج شکست کھا گئی، سلطان بایزید قید ہو گئے اور 8 ماہ بعد قید ہی میں وفات پا گئے۔ سلطان بایزید کی قید میں موت اسلامی دنیا کے لیے ایک انتہائی بڑا سانحہ تھا۔ تیمور لنگ نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے شام کے کچھ ساحلی علاقے فتح کیے اور دعویٰ کیا کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے، مگر دراصل اس نے اسلام کی ابھرتی ہوئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو گہرا زخم دیا۔